السلام علیکم۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے سر۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں آشیش کمار شہریار کے نام سے داخل تھا، باری باری ڈیوٹی دینے والی دو نرسوں میں سے ایک نے ذیشان سے رابطہ کر کے یہ الفاظ ادا کیے تو وہ چونک گیا۔ حقیقتاً اس خاص کمرے میں شفٹوں میں ڈیوٹی دینے والی دونوں ہی نرسیں CFP کا حصہ تھیں، اور انہیں حکم تھا کہ روزانہ کی رپورٹ دینے کے علاوہ اگر کوئی بات خاص محسوس ہو تو فوری طور پر رابطہ کریں۔ اس وقت نائٹ شفٹ میں کام کرنے والی نرس نے اس سے رابطہ کیا تھا اور بتا رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ بتاؤ، اس نے نرس کو صرف ایک لفظی حکم دیا۔ کچھ دیر پہلے مجھ سے کسی آدمی نے میرے موبائل پر رابطہ کیا ہے۔ اس نے مجھے آفر کی ہے کہ اگر میں اسے مسٹر شہریار کے بال اور بلڈ سیمپل پرووائیڈ کر دوں تو مجھے بدلے میں 5 لاکھ روپے مل سکتے ہیں۔ گڈ، اچھی آفر ہے۔ تم نے اسے کیا جواب دیا؟ میں رشوت خور نہیں ہوں سر، وہ گویا برا مان گئی، لیکن پھر سنبھل کر بتانے لگی۔ فی الحال میں نے سوچنے کا وقت لے کر اس آدمی کو ٹال دیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد وہ مجھے پھر فون کرے گا۔ اب آپ جیسا کہیں، میں اسے ویسا جواب دے دیتی ہوں۔ تم اس کی آفر قبول کر لو، بلکہ چاہو تو رقم پر تھوڑی سی بحث کر کے اس میں اضافہ بھی کروا سکتی ہو۔ اس طرح اسے یقین آ جائے گا کہ تم کوئی لالچی عورت ہو اور پیسے کی خاطر اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ اوکے سر، جیسے آپ کی مرضی، اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ اس آدمی نے تمہیں جس نمبر سے کال کی تھی اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ وہ کسی پبلک کال آفس کا نمبر تھا اور اس سے اسے ٹریس کرنے میں کسی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ اس نے ذیشان کے سوال کے جواب میں 2 ٹوک رائے دی۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ اگلی کال وہ یقیناً پھر کسی نئے نمبر سے کرے گا۔ بہرحال تم اسے اس بات میں جواب دے دینا۔ بال اور خون کے نمونے تھوڑی دیر میں تم تک پہنچا دیے جائیں گے۔ پہنچانے والا خود باہر ہی موجود رہے گا۔ تم نمونوں اور رقم کے تبادلے کا طریقہ کار طے ہوتے ہی مجھے انفارم کر دینا۔ آگے کے معاملات میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ نرس کو ہدایات دینے لگا۔ ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گئی۔ کوئی اور خاص بات تو نہیں ہے؟ ذیشان نے فون بند کرنے سے پہلے اس سے دریافت کیا۔ نو سر، کوئی اور بات ہوئی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو ذیشان نے کال منقطع کر دی اور تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اب وہ اس جگہ جا رہا تھا جہاں شہریار رہائش پذیر تھا۔ راستے میں فون کر کے اس نے وہاں موجود انچارج کو فون کر کے دونوں نمونے حاصل کر کے ہسپتال کی طرف روانہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان چیزوں کا مطالبہ کرنے والا نرس کو کتنی مہلت دے گا، اس لیے بہتر تھا کہ اس کے دوبارہ رابطہ کرنے سے پہلے دونوں چیزیں ہسپتال پہنچ جائیں۔ 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو کر کے وہ وہاں پہنچا تو شہریار اس کا منتظر تھا۔ میرے بالوں اور خون کی اچانک کیا ضرورت پڑ گئی تھی جو تم نے مجھے کھانے کی میز پر سے اٹھوا دیا؟ رسمی الیکس لیک کے بعد شہریار نے اس سے پہلا سوال یہی کیا۔ مجھے خیال نہیں تھا کہ تم اس وقت کھانا کھا رہے ہوگے۔ ویسے اگر معلوم بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2 4 بال اور چند CC خون لینے کے لیے میں تمہارے ڈنر ختم کرنے کا انتظار ہرگز نہیں کرتا، کیونکہ دونوں کام تو کھانا کھاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بھی آسانی سے نمٹائے جا سکتے تھے۔ کرنا کیا تھا، ایک بندہ تمہاری کرسی کے قریب کھڑا ہو کر تمہارے سر سے 2 4 بال نوچتا اور پھر ایک ہاتھ میں سوئی گھسا کر سرنج بھر لیتا۔ تمہیں کھانا روکنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، آرام سے کھاتے رہتے۔ مختصر عرصے کی دوستی میں ہی وہ شہریار کی عادات و اطوار سے واقف ہو گیا تھا اور جانتا تھا کہ وہ خاصا نفاست پسند بندہ ہے، اس لیے اسے چھیڑنے کے لیے مزے سے بولا، وہ جو گھڑی کی سوئیوں سے بندھا ایٹیکیٹس کا ہمارا انسٹرکٹر تم نے میرے سر پر مسلط کیا ہوا ہے، وہ مجھے ایسی حرکت کرنے دے سکتا تھا؟ تمہارا فون ملتے ہی اس نے مجھے ٹیبل سے اٹھایا اور سیدھا لے جا کر لیب میں بٹھا دیا۔ میں تو ڈر گیا کہ کہیں مجھے بتائے بغیر بالکل اچانک ہی تو میرے کل پرزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع نہیں ہونے والی۔ وہ ذیشان کا مذاق سمجھ گیا تھا، اس لیے خود بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، ہاں یار، اس انسٹرکٹر کا ساتھ تو تمہارے لیے کریلا اوپر سے نیم چڑھا والا حساب ہو گیا ہے۔ تم پہلے ہی ماشاءاللہ کم نہیں تھے، اب اس کی تربیت کے بعد جانے کیا بن جاؤ گے۔ ذیشان نے اس طرح منہ لٹکا کر کہا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب یہ اداکاری بند کرو اور بتاؤ کہ اصل کہانی کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری اگلی کلاس کا ٹائم ہو جائے گا تو انسٹرکٹر صاحب تمہاری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس نے ذیشان کو دھمکایا تو وہ پہلے تو برے برے منہ بنانے لگا، پھر سنجیدہ ہو کر بتانا شروع کیا، ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں۔ دشمنوں نے ہماری طرف سے جاری کی جانے والی حادثے کی خبر کو کافی نہیں سمجھا
اور وہ اپنے طور پر تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حادثے کا شکار ہونے والا شخص شہریار عادل ہی ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تمہارے بال اور خون کا نمونہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں انہیں اس کوشش میں کامیاب کروا کر ان کی تسلی کا انتظام کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہسپتال کے بستر پر بے بس پڑا آدمی شہریار عادل ہی ہے، اور اس کے بعد تم ان کے دل و دماغ سے نکل جاؤ گے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ جتنے مکار ہیں آسانی سے ہماری چال میں نہیں آئیں گے۔ تم نے اچھا کیا کہ ان کی تسلی کا سامان کر دیا۔ ویسے انہوں نے اس کام کے لیے رابطہ کس سے کیا تھا؟ اس نے ذیشان کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تو جواب میں اس نے تفصیل کہہ سنائی۔ بالکل ٹھیک۔ آگے یقیناً تمہارے آدمی اس شخص کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہوں گے جو اس نرس سے سیمپل لینے آئے گا۔ اس نے اندازہ لگایا۔ یقیناً موجودہ حالات میں جب کہ ہم تقریباً اندھیرے میں کھڑے ہیں، وہ شخص ہمیں دشمنوں میں سے کسی اہم شخص تک پہنچا سکتا ہے، ذیشان نے جواب دیا۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، لیکن اپنے آدمی سے کہنا کہ بے حد محتاط رہے، کیونکہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بلکہ بنا بنایا کھیل بھی بگڑ جائے گا۔ دشمن یہ جاننے کے بعد کہ نرس سے رابطہ کرنے والے آدمی کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بار پھر شکوک و شبہات میں گر جائے گا۔ اس نے ذیشان کو مشورہ دیا۔ میں خود بھی یہ بات سمجھتا ہوں، اس لیے اپنے بہت قابل اور ہوشیار ماتحت کو یہ ڈیوٹی سونپی ہے۔ اب دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال تم جاؤ، جا کر اپنی کلاس لو۔ میں آج کی رات یہیں ہوں۔ جیسے جیسے میرے پاس اطلاعات آتی رہیں گی میں تمہیں بتاتا رہوں گا۔ اس سارے کھیل میں چونکہ تمہیں سب سے اہم کردار ادا کرنا ہے، اس لیے تمہارا ہر بات سے باخبر رہنا سب سے زیادہ ضروری بھی ہے۔ ذیشان نے ایک طرح سے اس پر اپنے یہاں تک دوڑے چلے آنے کی وجہ بھی ظاہر کر دی۔ ٹھیک ہے، میں کلاس لے کر آتا ہوں، جب تک تم اس معاملے کو ہینڈل کرو۔ شہریار وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ذیشان کے سیٹ پر کال آنے لگی۔ ہاں تہمینہ، کیا رپورٹ ہے؟ اس نے نمبر دیکھ کر فوراً ہی کال ریسیو کی۔ اس نے دوبارہ کال کی تھی۔ سر، میں نے بحث کر کے 6 لاکھ کے عوض کام کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ اس نے مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے دونوں چیزیں لے کر ہسپتال کے اس حصے میں جانا ہوگا جہاں عموماً مریضوں کے عزیز و اقارب رات گزارتے ہیں۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ مجھے پہچانتا ہے اور خود ہی مجھ سے مل کر دونوں نمونے وصول کر لے گا۔ رقم بھی وہ یہیں پر میرے حوالے کرے گا، نرس نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، اس نے تمہیں جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرو، باقی معاملات ہم خود دیکھ لیں گے۔ اس نے تہمینہ کو ہدایت دے کر سلسلہ منقطع کر دیا اور اس آدمی سے رابطہ کرنے لگا جس کی اس نے ہسپتال میں ڈیوٹی لگائی تھی۔ اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد فارغ ہوا تو کافی کی طلب محسوس ہونے لگی۔ وہاں موجود خدمت گار کو گھنٹی بجا کر بلانے کے بعد اسے کافی بنانے کا حکم دیا اور خود اس لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس مصروفیت کے دوران کافی بن کر آ گئی۔ وہ گرم گرم کافی سے لطف اندوز ہوتا ہوا اپنا کام نمٹاتا رہا۔ کام کے دوران بھی اسے گھڑی کی سوئیوں کے سفر کا دھیان تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو اس کا ذہن حساب کتاب کرنے لگا کہ اب تہمینہ اس خصوصی پرائیویٹ روم سے نکل پڑی ہوگی جس میں بظاہر شہریار لیکن حقیقتاً آشیش کمار داخل تھا، اور جس کے دروازے پر ایک مسلح پہرے دار ہمہ وقت موجود رہتا تھا۔ اس مسلح پہرے دار کے علاوہ بھی سی ایف پی کا کوئی نہ کوئی اہلکار غیر محسوس طور پر اس اسپیشل روم کے ارد گرد ٹہلتا رہتا تھا تاکہ کوئی غیر معمولی بات محسوس ہونے پر فوراً حرکت میں آ جائے۔ اس انتظام کی وجہ سے تہمینہ کی غیر موجودگی میں وہاں کسی گڑبڑ کا کم ہی احتمال تھا۔ اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس بات کا بھی اندازہ لگایا کہ تہمینہ کو مقررہ مقام تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی ہوگی۔ پھر وہ تصور کی آنکھ سے کسی اجنبی کو اس سے ملتا اور چیزوں کا تبادلہ کرتا دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اسے اپنے تخیل پر مزید زور دینے کی ضرورت نہیں پڑی اور اس کے ماتحت کی کال آ گئی۔ میں نے تہمینہ سے ملنے کے لیے آنے والے آدمی کو دیکھ لیا ہے سر، اور اب اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ ماتحت عجلت میں تھا، اس لیے مختصر رپورٹ دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کال کو وصول کرنے کے بعد ذیشان کا جوش اور اعصابی تناؤ دونوں ہی بڑھ گئے۔ اپنے ماتحت کی کامیابی کی صورت میں وہ اس لائق ہو سکتا تھا کہ دشمن پر ہاتھ ڈال سکے، کیونکہ تہمینہ سے شہریار کے بالوں اور خون کے نمونے وصول کر کے لے جانے والا یقیناً کسی خاص شخص کا ہی نمائندہ ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اس خاص شخص تک پہنچ جاتے
تو پھر آگے بہت سی راہیں کھلتی جاتی۔ ذہن کو مصروف رکھنے کی کوشش کے باوجود وہ بے چینی سے اگلی رپورٹ کا انتظار کرتا رہا۔ انتظار کو سہل کرنے کے لیے اس نے ایک پیالی کافی مزید منگوا لی۔ اس دوران شہریار بھی واپس آ گیا۔ کیا خبریں ہیں؟ آتے کے ساتھ ہی اس نے ذیشان سے پوچھا۔ وہ اسے اب تک کی صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ شہریار نے بغیر کسی تبصرے کے اس کی پوری بات خاموشی سے سنی اور پھر خود بھی انتظار میں شامل ہو گیا۔ تقریباً 35 منٹ بعد ذیشان کے پاس اس کے ماتحت کی کال آئی۔ میں اس وقت لبرٹی کے علاقے میں ہوں سر۔ میں جس بندے کا پیچھا کرتے یہاں آیا ہوں وہ ایک بڑے جنرل سٹور پر آ کر رکا ہے اور وہاں جا کر کاؤنٹر سنبھال لیا ہے۔ جنرل سٹور میں اس کے علاوہ 2 لڑکے اور بھی ہیں، لیکن اس شخص کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ وہ سٹور کا مالک یا کم از کم انچارج ضرور ہے۔ سٹور پر پہنچنے کے بعد اس نے کوئی غیر معمولی حرکت نہیں کی ہے اور شاید حساب کتاب میں مصروف ہو گیا ہے۔ سٹور خاصا چلتا ہوا ہے اور یہاں مسلسل گاہکوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ علاقے کی رونق اور ارد گرد کی کھلی ہوئی دکانوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ 11 بجے سے پہلے سٹور بند نہیں ہوگا۔ شاید سٹور بند ہونے کے بعد ہی وہ مال کی ڈلیوری کے لیے جائے۔ ماتحت نے اسے تفصیلی رپورٹ ماں اپنی رائے کے دی۔ ٹھیک ہے، تم اس پر نظر رکھو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سٹور پر آ کر ہی اس سے وصولی کر لے۔ دوسری صورت میں تمہیں سٹور بند ہونے کے بعد بھی اس کا پیچھا کرنا ہوگا۔ وہاں سے نکل کر وہ کسی جگہ یہ چیزیں پہنچانے جا سکتا ہے یا کوئی اس کے گھر پر بھی وصولی کے لیے آ سکتا ہے۔ تم ہر امکان کو ذہن میں رکھ کر نگرانی کرو اور یاد رکھنا کہ ہمارا اصل ہدف یہ شخص نہیں بلکہ وہ ہوگا جو اس سے وصولی کرے گا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہاری مدد کے لیے شاہد کو بھی بھیج دیتا ہوں۔ تم 2 بندے ہوگے تو کسی مشکل سچویشن سے نمٹنے میں آسانی رہے گی۔ بس یاد رکھنا کہ تمہیں جنرل سٹور والے کو قطعی نہیں چھیڑنا اور نہ ہی کسی طرح اس کی نظروں میں آنا ہے۔ وہ ریلیکس رہے گا تو ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی۔ وہ رپورٹ سن کر اپنے ماتحت کو ہدایات دینے لگا۔ اس کال سے فارغ ہونے کے بعد اس نے شاہد نامی ماتحت کو کال کر کے اسے بھی وہاں پہنچنے کا حکم دیا جہاں پہلے والا ماتحت موجود تھا۔ شاہد کو کال کرنے کے بعد اس نے سیٹ ہاتھ سے رکھا بھی نہیں تھا کہ اس پر کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ کر وہ چونکا اور شہریار کو اطلاع دی۔ مشابرم خان کال کر رہا ہے۔ پھر خود کال ریسیو کر لی۔ ادھر ہسپتال میں گڑبڑ ہے سر۔ وہ خانہ خراب نرس جو شہریار صاحب کے کمرے میں ڈیوٹی دیتی ہے ادھر ایک بندے سے ملی ہے اور اسے کچھ دے کر اس سے کالے رنگ کا ایک بیگ وصول کیا ہے۔ مجھے وہ صورت حرام بندہ گڑبڑ لگ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً آپ کو اطلاع دینے کی بجائے اس کا پیچھا کیا اور اب ادھر لبرٹی کے علاقے میں موجود ہوں۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ گدی پکڑ کر اس صورت حرام بندے سے ساری تفصیل معلوم کر لوں، لیکن سوچا پہلے آپ کی اجازت لینا ضروری ہے۔ میں بڑی دیر سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ کا نمبر ہی مصروف جا رہا تھا۔ مشابرم خان نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس سے جو کچھ کہا اسے سن کر اس کی کھوپڑی ناچ گئی۔ اگر مشابرم خان اپنے کہے پر عمل کرنے کھڑا ہو جاتا تو سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ تم کچھ نہیں کرو گے خان، اس معاملے سے بالکل الگ رہو اور وہاں سے ہٹ جاؤ، اس نے سرد اور جھلائی ہوئی آواز میں مشابرم خان کو حکم دیا۔ لیکن صاحب، مشابرم خان اس کا حکم سن کر متذبذب ہوا۔ کوئی لیکن ویکن کچھ نہیں، تم سے جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے اور میرے بندے خود اسے دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری وجہ سے کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں کسی صورت تمہیں نہیں بخشوں گا۔ ذیشان کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ اب بھی وہاں سے لوٹنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ تم صرف یہ کرو کہ وہاں سے اپنی شکل گم کر لو۔ اگر 2 منٹ بعد بھی تم وہاں دکھائی دیے تو میں اپنے آدمی سے کہوں گا کہ تمہیں گولی مار دے۔ ذیشان کی جھنجھلاہٹ عروج پر پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے سر، آپ ناراض نہ ہوں، میں ہسپتال چلا جاتا ہوں۔ آخر مشابرم خان نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہاری مرضی ہے، ویسے میری مانو تو اب ہسپتال کا پیچھا چھوڑ دو۔ ہسپتال میں سوائے وقت برباد کرنے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تمہارے صاحب کا علاج ڈاکٹرز کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ذیشان نے اسے تلخی سے جواب دیا۔ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا سر، مجھے معلوم ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں صاحب کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ مشابرم خان نے نہایت جذباتی لہجے میں کہا تو ذیشان نے اس سے مزید کچھ کہے بغیر لائن کاٹ دی اور لاؤڈ سپیکر آن ہونے کی وجہ سے ساری بات سنتے شہر یار کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، تمہارے دشمنوں کے ساتھ ساتھ
تمہارے چاہنے والوں سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ یہ شخص تو تمہارے لیے بالکل پاگل ہے، حال سے بے حال مستقل ہسپتال میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہے۔ میرا تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ شکر ہے کہ اس نے کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے رابطہ کر لیا، ورنہ بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دیتا۔ وہ ابھی تک جلاہٹ کا شکار تھا۔ ایزی یار، مشابرم خان بڑے کام کا بندہ ہے۔ فی الحال وہ میرے ساتھ حادثہ پیش آنے کا سن کر شوق میں ہے۔ تھوڑے دنوں میں سنبھلے گا تو تم دیکھنا تمہارے لیے بڑے کام کا بندہ ثابت ہوگا۔ تم نے عدم کا وہ شعر تو سنا ہوگا، خلوص کے بندوں میں ایک ہی کمی ہے عدم، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ تو بس سمجھو کہ خان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، ورنہ آدمی وہ زبردست ہے۔ وہ ذیشان کو سمجھانے لگا، ہمارے کام میں یہ جذباتیت نقصان دہ ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتانے والا تھا کہ اس آدمی کے جذباتی پن نے کہیں اور بھی گڑبڑ کر دی ہے۔ تمہیں وہ عورت شہزادی تو یاد ہوگی نا، جسے تم نے فارسٹ آفیسر کے بنگلے پر معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ ہاں ہاں بالکل یاد ہے، بلکہ میں منتظر تھا کہ اس کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے۔ انتظار کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شہزادی مر چکی ہے، ذیشان نے انکشاف کیا۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ چونک پڑا۔ زیادہ تفصیل نہیں معلوم، بس یہ معلوم ہوا کہ رات کو سوتے ہوئے اس کو اور اس کے بچے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ صبح لاشیں گاؤں پہنچا دی گئیں۔ عبد المنان نے لاشیں اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیں، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ہلاکت کا سبب وہی ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن مجھے جس بات نے تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حادثہ اسی رات پیش آیا ہے جس روز تمہارے ایکسیڈنٹ کی خبر نشر کی گئی، اور مشابرم خان جذبات میں آ کر اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے جانے کے بجائے لاہور بھاگا آیا۔ اب اگر اس معاملے کو شک کی نظر سے دیکھو تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو کوئی خاص اطلاع دینے کے لیے بنگلے سے نکلی ہو اور پکڑی گئی ہو۔ مشابرم خان وہاں موجود ہوتا تو اس کی کچھ مدد کر پاتا۔ کمزور عورت کو پکڑ کر انہوں نے آسانی سے سب کچھ اگلوا لیا ہوگا، اور پھر اس کی موت کو حادثاتی رنگ دینے کے لیے سانپ سے ڈسوانا کون سا مشکل کام تھا؟ میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے اس کیس کی جو تھوڑی بہت تحقیق کروائی ہے، اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بے شک شہزادی کے جسم پر تشدد وغیرہ کے نشانات نہیں تھے، لیکن اس کے پیروں پر چند ایسی خراشیں تھیں جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جھاڑیوں وغیرہ سے گزری ہو۔ اس کے علاوہ اس کے کپڑوں پر مٹی اور تھوڑی سی گھاس پھوس بھی پائی گئی ہے، جس سے یہ شک ہوتا ہے کہ وہ بنگلے سے باہر نکلی تھی۔ سب سے اہم اور قابل غور جو کلو ملا ہے وہ یہ کہ برگد کے جس درخت پر مشابرم خان نے اپنے لیے مچان باندھی تھی، اس کے اطراف میں ایک سے زیادہ افراد کے قدموں کے نشانات پائے گئے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے وہاں مشابرم خان کے علاوہ بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ اب اگر سوچو تو یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس رات شہزادی کوئی اہم اطلاع لے کر پہنچی ہو، لیکن مشابرم خان وہاں نہیں تھا۔ چنانچہ جب وہاں اسے کچھ لوگوں نے دھرا تو اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ بیچاری بے موت ماری گئی۔ اس طرح کے قتل جو بظاہر حادثہ لگیں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے میں حالات کو دیکھتے ہوئے یہی سمجھتا ہوں کہ شہزادی حادثے کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ اسے سوچ سمجھ کر قتل کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہی تھی۔ ذیشان نے بے لاگ تجزیے اور تبصرے پر مبنی تفصیل اسے کہہ سنائی، جسے سن کر وہ خود سخت افسوس میں مبتلا ہو گیا۔ جذبات میں آ کر مشابرم خان سے جو کوتاہی ہوئی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن اس وقت وہ خود کو شہزادی اور اس کے معصوم بچوں کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ چودھری اور عابد انصاری کے درمیان تعلق ڈھونڈنے کے چکر میں اتنا دیوانہ ہو رہا تھا کہ اس نے ایک کمزور عورت کو بھیڑیوں کی کچار میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر اگر ذیشان کا تجزیہ درست تھا تو پھر بیچاری شہزادی ان بھیڑیوں کی صفاقی کا شکار ہو گئی تھی، اور اس کے پیچھے اس کے باقی بچ رہنے والے بچے ظالم دنیا میں تنہا رہ گئے تھے۔ ایک کام کرنا ذیشان، کوشش کر کے شہزادی کے بچوں کو حکومتی تحویل میں لے لینا اور انہیں ایسے کسی ادارے میں داخل کر دینا جہاں ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب بندوبست ہو سکے۔ وہ مرنے والی کو تو واپس نہیں لا سکتا تھا، اس لیے اب مداوے کی واحد صورت یہی تھی کہ شہزادی کے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ تم فکر نہ کرو، یہ کام ہو جائے گا۔ ذیشان نے اس کی کیفیت بھانپ لی تھی، چنانچہ فوراً ہی اپنے جارحانہ لہجے کو تبدیل کر لیا اور تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ ساتھ ہی اس نے اس تکلیف دہ موضوع کو مزید جاری رکھنے کی بجائے اس کے دوسرے پہلو کو چھیڑ دیا۔ شہزادی کے انجام سے ظاہر ہے کہ وہ کسی خاص راز تک پہنچ گئی تھی، اور چونکہ وہ عابد انصاری کے بنگلے میں ملازمت کر رہی تھی،
اس لیے یہ بات بھی خود بخود ہی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ گڑبڑ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہم معاملات تک خفیہ طور پر پہنچنے کی کوشش ترک کر کے براہ راست ایکشن لیں اور عابد انصاری کو اٹھا لائیں۔ جب میرے آدمیوں کے ہاتھوں پیٹ بھر کر مار کھائے گا تو خود ہی سب اگل دے گا۔ ذیشان نے جو تجویز پیش کی وہ اسے قابل غور لگی اور وہ خود بھی اس کی تائید کرتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ اگر عابد انصاری واقعی کسی خطرناک کام میں ملوث ہے تو پھر اس نے اپنے ارد گرد انہی لوگوں کو جمع کر رکھا ہوگا جو اس کے نزدیک قابل بھروسہ ہوں گے۔ اس کے بھروسے کے کسی آدمی کو توڑنا ہمارے لیے مشکل ہے اور اپنے کسی آدمی کو اس کی صفوں میں شامل کرنا بھی ممکن نہ ہوگا، کیونکہ شہزادی والے واقعے کے بعد اب وہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہوگا۔ پھر طے ہو گیا کہ ہمیں عابد انصاری کو اٹھانا ہے۔ اب جو قصہ چل رہا ہے اسے نمٹا لیں، پھر آگے کی پلاننگ کریں گے کہ انصاری کو اٹھانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے۔ ذیشان ابھی یہ الفاظ ادا کر ہی رہا تھا کہ لمبے قد اور مضبوط جسامت کا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ صورت ہی سے باروب نظر آنے والا یہ آدمی شہریار کا انسٹرکٹر تھا اور جس جگہ وہ لوگ موجود تھے وہاں اسی کا حکم چلتا تھا۔ یہاں موجود افراد کو ہر کام کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت پڑتی تھی۔ آئیے عمر فاروق صاحب، کہیں آپ اپنے شاگرد کو ڈانٹ ٹپٹ تو نہیں کرنے آئے کہ یہ بنا اجازت اتنی دیر تک یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اور اصولاً اسے اب تک سو جانا چاہیے۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی ذیشان نے شوخی سے پوچھا، لیکن شہریار محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی شوخی میں بھی احتیاط اور احترام موجود تھا۔ میرا شاگرد اتنا نالائق نہیں ہے کہ بغیر اجازت لیے ہی قواعد و ضوابط کے خلاف عمل کر سکے۔ رہی بات روٹین خراب ہونے کی، تو یاد رکھو روٹین کی پابندی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وقت کے حساب کتاب میں گڑبڑ سے کسی کا وقت برباد نہ ہو، ورنہ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جس نوعیت کا کام کرتے ہو اس میں ہمیشہ کسی طے شدہ معمول پر چلنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو دن رات کا فرق بھی مٹ جاتا ہے اور بغیر کھائے پیے اور سوئے ہوئے کئی دن تک نامساعد حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ عمر فاروق کے نام سے پکارے جانے والے انسٹرکٹر نے نرم سی سنجیدگی کے ساتھ ذیشان کی بات کا جواب دیا تو وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر اپنے سیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ اب تو 11 سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے، کیا اب تک اس نے سٹور بند نہیں کیا؟ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے اپنے ماتحت سے دریافت کیا۔ میں خود آپ کو کال کرنے والا تھا سر، سٹور بند ہو گیا ہے اور اس کا مالک اپنے گھر جا چکا ہے۔ میں بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت ہے جس کے رنگ و روغن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مالک مکان اچھا خاصا خوشحال آدمی ہے۔ میں نے دروازے پر لگی نیم پلیٹ بھی دیکھی ہے۔ نیم پلیٹ پر اس کا نام رائے چند لکھا ہوا ہے۔ رائے چند نے نہ تو سٹور میں کسی سے ملاقات کی تھی اور نہ ہی وہ راستے میں کہیں رکا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس سے وصولی کے لیے آنے والا یہیں گھر پر ہی کسی وقت آئے گا۔ ماتحت نے فوراً تفصیلی رپورٹ دے دی۔ تم اپنا کام جاری رکھو، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے گھر کی نگرانی سے غافل نہیں ہونا۔ صبح 6 بجے تک تمہاری ڈیوٹی وہاں پر ہے۔ اس دوران اگر کچھ نہیں ہوا تو دوسرا بندہ تمہاری جگہ سنبھال لے گا۔ ذیشان نے اپنے ماتحت کو حکم دے کر سلسلہ منقطع کر دیا اور پھر مسکراتا ہوا شہریار کی طرف متوجہ ہوا۔ لو بھائی، اپنی تو رات کالی ہونے کا بندوبست ہو گیا، تم ایسا کرو کہ جا کر آرام سے سو جاؤ۔ جو بھی حالات ہوں گے میں صبح تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ صبح سے تمہیں پھر عمر فاروق صاحب کی مشق ستم کا سامنا کرنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نیند لے کر فریش ہو جاؤ۔ نہیں، آج رات شہریار کو سونا نہیں ہے، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی جاگیں گے، اور صبح جب روٹین کا آغاز ہوگا تو انہیں بالکل ویسا ہی فریش نظر آنا ہوگا جیسے کوئی شخص بھرپور نیند لینے کے بعد نظر آتا ہے۔ اس سے قبل کہ شہریار کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر ہوتا، عمر فاروق اچانک ہی بول پڑے، اور یہ تو طے تھا کہ ان کا کہا اٹل تھا۔ ویسے بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی ان سے اختلاف کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر فاروق کی ہر ہدایت اور حکم پر عمل کر کے ہی شہریار کندن بن سکے گا۔ عابد انصاری کو آف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایس جے، اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن وہ کیوں؟ انصاری تو کام کا بندہ تھا اور اب تک سب اس کی طرف سے مطمئن تھے۔ سنتھیا جو موساد میں عموماً ایس جے کے مخفف سے ہی پکاری جاتی تھی، اس فیصلے کو سن کر حیران ہوئی۔ انصاری نے الفا کو رپورٹ دی تھی کہ شہزادی نامی ایک عورت کے ذریعے اس کے بارے میں حقائق کھوجنے کی کوشش کی جا رہی تھی،
اتفاق سے اسے اس عورت پر شک ہو گیا اور اس نے اس کی نگرانی شروع کروا دی۔ نگرانی اور بعد کی تفتیش کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس عورت کو شہریار نے وہاں جاسوسی کے لیے بھجوایا تھا، اور اس عورت نے ایسی معلومات حاصل کر لی تھیں کہ اگر وہ شہریار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی تو ہمارا سارا کھیل بگڑ جاتا۔ یہ ڈیوڈ تھا، موساد کا وہی خطرناک ایجنٹ جو لنڈا نامی قتالہ کے ساتھ امریکہ میں بیٹھ کر اس سارے کھیل کی نگرانی کر رہا تھا۔ عمر میں کم ہونے کے باوجود وہ سنتھیا سے عہدے میں کچھ اوپر تھا، لیکن سنتھیا کو اپنی برسوں کی خدمات کے صلے میں جو اہمیت حاصل تھی، اس کے سبب اس کے اوپر کے عہدیدار بھی اس سے عزت و احترام سے ہی بات کرتے تھے۔ اب تو شہریار والا باب ہی بند ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں جس حالت میں پڑا ہے، اس کے بعد یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ کبھی میدان عمل میں اتر سکے گا۔ شہریار کے نان ایکٹیو ہو جانے کے بعد اس کے ہر کاروں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ سنتھیا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ملنے والی اطلاع پر تبصرہ کیا۔ شہریار کے نام کے ساتھ ہی اسے ماریا کی دردناک موت یاد آ جاتی تھی۔ ہر ممکنہ طریقے سے تصدیق کر لینے کے باوجود کہ ہسپتال میں پڑا مریض شہریار ہی ہے، اس کے اندر بے چینی اور بے قراری تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی کی موت کے ذمہ داروں میں سے ایک شہریار کو وہ سزا نہیں مل سکی جس کا وہ مستحق تھا، خصوصاً یہ بات سامنے آنے پر کہ شہریار نے حادثے سے قبل ہی ماریا کو طلاق دے دی تھی اور اس کے بارے میں مکمل طور پر لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے دل میں موجود شہریار کی نفرت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ شہریار کے باب کو اس لیے بند نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ خود تو بے شک میدان سے باہر ہو گیا ہے، لیکن اس کے انٹیلیجنس والوں سے روابط کوئی رنگ دکھا سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے نان ایکٹیو ہونے کے باوجود اس کا کون سا آدمی اب تک کام کر رہا ہے اور انٹیلیجنس کو معلومات دے رہا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس بندے کو ہی اڑا دیں جس کے ذریعے ہم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ڈیوڈ نے اسے صورتحال سمجھائی۔ وہ لوگ اس وقت اسی طرح کے اسپیشل سیٹ پر بات کر رہے تھے جو چودھری کو الفا نے فراہم کیا تھا، اس لیے انہیں کال ٹریس ہونے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہے تو انصاری کے ساتھ ساتھ چودھری بھی ایسے ہی سلوک کا حقدار ہے۔ اس کے کارخانے پر ہونے والے ریڈ کے بعد تو وہ واضح طور پر منشیات کے کاروبار میں ملوث ثابت ہو چکا ہے، اور اگر کسی نے اس پر ہاتھ ڈال دیا تو وہ انصاری سے زیادہ حقائق اگل سکتا ہے۔ اس نے فوراً ہی اعتراض کیا۔ چودھری کی قانونی حیثیت مضبوط ہے۔ وہ اپنے وکیل کے ذریعے ثابت کر چکا ہے کہ جس کارخانے پر ریڈ کر کے منشیات کا ذخیرہ اور اسے تیار کرنے والی مشینیں وغیرہ پکڑی گئی ہیں، وہ اصل میں اس کا ہے ہی نہیں، اور وہ کافی عرصہ قبل اسے فروخت کر چکا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن انٹیلیجنس والے ایسی چالوں سے خوب واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ کسی صورت چودھری کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ سنتھیا نے اسے ٹوکا۔ یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں، اس لیے چودھری کو فی الحال واپس جانے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ یہاں بیٹھ کر بھی ہمارے لیے بہت کام کر سکتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے وفادار سارا کام سنبھال لیں گے۔ اب بھی انصاری کو قتل کرنے کی ذمہ داری چودھری کے ایک وفادار بہرام کو ہی سونپی گئی ہے۔ بہرام اسے بالکل اسی طریقے سے قتل کرے گا جیسے اس نے شہزادی اور اس کے بچے کو مروایا تھا۔ اس طرح شہزادی کی موت ہی کی طرح اس کی موت پر بھی قتل کا شبہ کرنا مشکل ہوگا۔ تمہارا کام تم ہی جانو، مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ کلارا کے بعد مجھے جس طرح اپنے پروجیکٹ سے الگ ہونا پڑا ہے، میں اپنے آپ کو بالکل بیکار سمجھ رہی ہوں۔ اس بیکاری میں مجھے کلارا کی موت کا غم اور بھی زیادہ ستاتا ہے۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ خود کو ناکارہ مت سمجھو ایس جے، تم آج بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہو۔ بس تمہیں وقتی طور پر اس لیے روپوش ہونے کا کہا گیا ہے کہ تم پریشانی سے بچ سکو۔ باقی راہ والوں سے تو تم رابطے میں ہو ہی، ان کے ساتھ رہ کر ماضی کی طرح عظیم اسرائیل کے لیے کام کرتی رہو۔ ہاں، اگر تم خود یہ سمجھتی ہو کہ اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور تمہارے لیے یہ کام کرنا ممکن نہیں رہا، تو کسی کو تمہاری ریٹائرمنٹ پر اعتراض نہیں ہوگا اور عظیم اسرائیل میں کھلی باہوں سے تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ ڈیوڈ نے اسے کھلی پیشکش کی۔ ابھی میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ شہریار کا حساب تو خود بخود ہی بے باک ہو گیا، لیکن ابھی کرنل توحید باقی ہے، اس کا انجام ہونے سے پہلے میں ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتی۔ وہ نہایت عزم سے بولی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے تو صرف ایک پیشکش کی تھی۔ ڈیوڈ نے بات ختم کر دی اور نیا موضوع چھیڑتے ہوئے بولا، ہمیں پروفیسر ہنری کی طرف سے خاصی تشویش ہے۔
چودھری کے کارخانے پر ہونے والے ریڈ میں ہمارا سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہوا ہے کہ پروفیسر ہنری کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ اس گرفتاری کو کسی بھی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس والوں کے قبضے میں ہیں، کیونکہ موقع پر ان کے معاونین کی گولیوں سے ہلاک شدہ لاشیں تو ملی ہیں، لیکن خود ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہم سے رابطہ ضرور کرتے۔ ان کے رابطہ نہ کرنے کی صورت میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انٹیلیجنس والوں کے قبضے میں ہیں اور یقیناً ان کی تفتیش کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ رہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انٹیلیجنس والے سر کے بل کھڑے ہو کر بھی ان سے کچھ اگلوانے کی کوشش کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تم خود پروفیسر کو اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے ضدی آدمی ہیں۔ تشدد کے نتیجے میں تو کچھ اگلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی زبان نہیں کھولیں گے۔ تم جانتے ہو کہ انہیں اپنے برین کو بلاک کر لینے کی کتنی حیرت انگیز صلاحیت حاصل ہے۔ ایسے بندے پر نہ تو ہپناٹزم اثر کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی دوا۔ وہ مر جائیں گے لیکن کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس کے لہجے میں گہرا یقین تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن اصل پریشانی یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے انہیں آزاد کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں نے تم سے اسی امکان پر گفتگو کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ تم بتاؤ کہ کیا ہم پروفیسر کو انٹیلیجنس کے قبضے سے چھڑا سکتے ہیں؟ ڈیوڈ نے اس سے پوچھا۔ سوری، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم براہ راست انٹیلیجنس سے ٹکر لے سکیں۔ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ پروفیسر کو کہاں رکھا گیا ہے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ وہ جگہ خاصی محفوظ ہوگی جہاں سے انہیں نکالنے کے لیے خاصی جدوجہد کرنی پڑے گی، اور تم جانتے ہو کہ یہاں ہمارے پاس اپنا ذاتی مسلح جتھا نہیں ہے۔ عموماً ہم اپنے مقاصد کے لیے کرائے کے لوگوں یا پھر راہ والوں سے مدد لیتے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ کرائے کے لوگوں کی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور راہ والوں کو ملوث کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت سے معاملات میں ان کے ساتھ شراکت کرنے کے باوجود یہ راز ان کے ساتھ کسی طور شیئر نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہاں کسی مفید مقام پر افیون کی کاشت کر کے ہیروئن تیار کروا رہے ہیں۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ یہ سب میرے بھی علم میں ہے، اس لیے میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ ڈیوڈ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے پریشانی کا اظہار کیا۔ کچھ مت کرو، پروفیسر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ہم لوگ برسوں سے عظیم اسرائیل کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ پروفیسر بھی بخوشی یہ قربانی دے دے گا۔ جب میری جوان بیٹی، جس نے ابھی اس دنیا میں بہت کچھ دیکھنا تھا، اپنی جان کی قربانی دے سکتی ہے، تو پروفیسر جیسا بوڑھا جو کہ زندگی کی ساری خوشیاں اور لطافتیں کشید کر چکا ہے، کیوں قربانی نہیں دے سکتا؟ اس کا لہجہ بے حد شفاق ہونے کے باوجود اس کی بات ڈیوڈ کے دل کو لگی۔ سنتھیا جیسی شفاقی سے نہ سہی، لیکن کچھ عقلی دلائل کے ساتھ وہ پروفیسر کی بازیابی کے لیے مطالبہ کرنے والوں کو قائل کر سکتا تھا، اور کچھ نہیں تو تاخیری حربے تو ضرور آزما ہی سکتا تھا۔ یہ بہت عجیب خبر ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے اتفاق سمجھا جائے یا طے شدہ منصوبہ۔ شہزادی کے بعد عابد انصاری کی بھی بالکل اسی طریقے سے ہلاکت نے میرے ذہن کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ جو کچھ ہم سوچ رہے تھے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں سچ مچ کوئی ایسا موذی سانپ موجود ہو جو انسانوں کی ہلاکت کا باعث بن رہا ہو، اور اس سانپ نے پہلے شہزادی اور اس کے بچے کو، پھر اب عابد انصاری کو اپنا نشانہ بنا لیا ہو۔ ذیشان کی زبانی عابد انصاری کی سانپ کے ڈسنے سے ہلاکت کا سن کر وہ اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ وہ لوگ تو اپنی جگہ پوری منصوبہ بندی کر بیٹھے ہوئے تھے اور اگلے ایک آدھ دن میں عابد انصاری کے اغوا کے منصوبے پر عمل درآمد ہونے والا تھا، لیکن یہاں تو کہانی ہی الٹ گئی تھی۔ ان کے کچھ کرنے سے قبل عابد انصاری لقمہ اجل بن گیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کی موت سانپ کے ڈسنے سے ہوئی ہے۔ اس طرح سے سوچا تو جا سکتا ہے، لیکن میرا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ شہزادی کی موت حادثاتی نظر آنے کے باوجود جو چند چھوٹی موٹی واقعاتی شہادتیں ملی ہیں، وہ اس بات پر دلیل دے رہی تھیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور اس کے بعد اب انصاری کی بھی بالکل ویسی ہی موت نے مجھے چونکا دیا ہے۔ میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے دماغ سے ہی سوچ رہا ہو۔ انہیں نظر آ رہا ہو کہ چودھری کی غیر موجودگی میں جو واحد ٹارگٹ ہمارے سامنے ہے وہ انصاری ہے، اور ہم کسی بھی وقت اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے ہمارا راستہ مسدود کرنے کے لیے
خود اپنے ہاتھ سے اپنا مہرہ پیٹ ڈالا ہو۔ تم خود دیکھو کہ انصاری کی موت کے بعد ہمارے پاس اب کون سا راستہ رہ گیا ہے۔ ایک رائے چند کا کلو ملا تھا، لیکن اس کی مسلسل نگرانی کے باوجود ہمارے آدمی یہ جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ تہمینہ سے بالوں اور خون کے جو نمونے لے کر گیا تھا وہ اس نے کس کے حوالے کیے۔ ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں وہ اب تک اپنے پاس تو نہیں رکھ کر بیٹھا ہوگا، اس نے کسی نہ کسی کو تو وہ چیزیں دی ہوں گی، لیکن نہ جانے کس ہوشیاری سے یہ کام کیا کہ نگرانی کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ بظاہر تو نہ ہی کوئی اس سے ملنے آیا اور نہ ہی وہ خود کسی سے ملنے گیا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ دونوں چیزیں لے جانے والا اس کے سٹور پر گاہک کے روپ میں آیا ہو اور اس نے اتنی اچھی اداکاری کی ہو کہ نگرانی کرنے والے کو پتہ ہی نہ چل سکا ہو کہ وہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کے ساتھ کچھ اور بھی وصول کر کے لے گیا ہے۔ بہرحال 10 طرح کے امکان ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہمارا دشمن ہماری سوچ سے زیادہ چالاک اور شاطر ہے، اس لیے کوئی معاملہ چاہے کتنا ہی سیدھا نظر آئے وہ مشکوک ہی سمجھا جانا چاہیے۔ ذیشان نے فوراً ہی اپنے دلائل سے اس کے خیال کو رد کر دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم رائے چند کو بھی فی الحال نہیں چھیڑ سکتے۔ اس کے ذریعے دشمن تک پہنچنے کی کوئی فوری کوشش کرنا ہمارے اپنے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اسے تو فی الحال نگرانی میں ہی رکھو، اور وہ بھی اس طرح کہ اسے شک نہ ہو سکے۔ آگے کہیں جا کر اس کی نگرانی ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ فی الحال اسے چھیڑنا کچا پھل توڑنے کے مترادف ہے۔ ذیشان سے متفق ہوتے ہوئے اس نے اپنی رائے دی۔ ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے سامنے موجود دوسرے ٹارگٹ چودھری کی طرف۔ تو اس کا رویہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ کارخانے کے بارے میں یہ ثابت کر کے وہ کافی عرصہ قبل اسے فروخت کر چکا ہے۔ اس نے اپنی قانونی پوزیشن محفوظ کر لی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے ہم اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے، اور وہ جب بھی پاکستان واپس آیا اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے وہ یہاں کا رخ ہی نہیں کر رہا اور آرام سے نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مستقبل قریب میں واپسی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ وہ نہیں آیا تو ہم اس تک پہنچ جائیں گے، شہریار نے کہا۔ رائٹ کرنل صاحب، اور میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ٹاسک تمہیں ہی دیا جائے گا اور تم خود فی الحال انڈر پروسیس ہو۔ تمہارے حلیے میں ابھی مزید تبدیلیاں لائی جانی ہیں۔ کرنل صاحب خود ڈاکٹر یوسفی اور ڈاکٹر پاشا سے رابطے میں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ابھی تمہاری 1-2 سرجریز اور ہوں گی، اس کے بعد بالوں اور جلد کی رنگت کی تبدیلی کا پروسیس ہے، تو تم فوراً تو اٹھ کر امریکہ نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا، بہت سی کاغذی کارروائیاں بھی کرنی ہیں۔ تمہارے یہاں کے ریکارڈ میں سے تمہارے فنگر پرنٹس وغیرہ میں تبدیلی کا پروسیس بھی جاری ہے، تاکہ آئندہ بھی کسی طور تمہیں شہریار عادل کے طور پر شناخت نہ کیا جا سکے۔ میرا مطلب ہے کہ اس وقت تک جب تک ہم اپنے اس بحروب کو چھوڑ کر دوبارہ واپس اپنے روم میں آنے کا فیصلہ نہیں کر لیتے، اس وقت پھر تمہارے لیے نئے سرے سے زندگی گزارنے کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے ضروری اقدامات کیے جائیں گے جو تمہارے مفاد میں ہوں۔ ذیشان نے اس کے سامنے ساری صورتحال کھول کر رکھی تو وہ بے بسی سے ہاتھ مل کر رہ گیا، پھر جیسے اچانک کوئی خیال آنے پر بولا، ذیشان ایسا کرو کہ خواجہ سراؤں اور کال گرلز پر ایک بار پھر کام شروع کرواؤ۔ سجاد بھائی اپنے قتل سے پہلے جولی نامی ایک کال گرل سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ اس کال گرل نے بھی اگلے ہی دن خودکشی کر لی تھی، لیکن حالات و واقعات کے تجزیے سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جولی کی خودکشی اصل میں اس کے قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی۔ اسے اپنے اشاروں پر نچانے والے سمجھ گئے تھے کہ سجاد بھائی اس کے ذریعے ان کے نیٹ ورک تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید بہت کچھ جان بھی چکے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف انہوں نے ان کی زندگی کا چراغ گل کیا تو دوسری طرف اپنے اس ساتھی کو بھی ٹھکانے لگا دیا جس کے ذریعے ان کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ خواجہ سراؤں کا قصہ بھی میں تمہیں سنا چکا ہوں۔ راہ والوں نے معاشرے کے اس مظلوم طبقے کو ان کی محرومیوں کی مدد سے خوب استعمال کیا ہے۔ ایک طرف وہ مذہب کی بنیاد پر انہیں تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے، تو دوسری طرف ان کے ذہنوں میں ایسی خرافات بھر دیں کہ وہ انتہا پسندی کو ہی اپنا مذہب سمجھنے لگے۔ مذہب ہی کی وجہ سے ہندو خواجہ سراؤں نے پاکستانی شہری ہونے کے باوجود راہ کا اعلی کار بننا منظور کر لیا۔ میرے اتفاقاً ان لوگوں تک پہنچنے کی وجہ سے وہ
انتہا پسند گرو منظر سے غائب ہو گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ گروہ کا وجود اب بھی باقی ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافی عرصے سے ہمارے اس طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ لیا گیا ہو کہ اب ہماری ان میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنی سرگرمیاں شروع کر چکے ہوں۔ وہ دور کی کوڑی لایا تھا، لیکن ذیشان فوراً ہی اس سے متفق ہو گیا، کیونکہ اس کی سجائی راہ اندھیرے میں ابھرنے والی روشنی کی کرن کی مانند تھی۔ تم نے اچھی تجویز دی ہے، واقعی ہم ان دونوں گروپس پر کام کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں کو براہ راست ان کے درمیان داخل کر دوں گا، تو وہ کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور حاصل کریں گے۔ ایک راہ سجھائی دیتے ہی ذیشان پرجوش نظر آنے لگا۔ مشابرم خان اور جگو کی صلاحیتوں کو بھی وقت ضرورت کام میں لاتے رہنا۔ مشابرم خان کو تو میں نے خود تاکید کر دی تھی کہ میری عدم موجودگی میں تمہاری ہدایات پر عمل کرے۔ البتہ جگو سے تم خود رابطہ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا البتہ جگو سے تمہیں خود رابطہ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ مشابرم خان کا معاملہ الگ ہے، وہ سرکاری ملازم ہے اور ملک سے وفاداری اس کے خون میں رچی بسی ہے۔ البتہ جگو ذرا مختلف بندہ ہے، وہ جن لوگوں کے لیے کام کرتا ہے وہ ظاہری طور پر تو ملک کے خدمتگار اور خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کام ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا ہے۔ ان کا اصل مذہب پیسہ ہے، وہ پیسے کو پوجتے ہیں اور اسی سے وفاداری نبھاتے ہیں، چاہے اس چکر میں انسانیت کا خون کیوں نہ ہو جائے۔ جگو ان جتنا بڑا بدماش نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی بدماشی کو چھپانے کے لیے شرافت کا چولا نہیں چڑھا رکھا ہے، لیکن ایک طرح سے ہے تو وہ بھی پیسے ہی کا غلام، جو پیسے کی خاطر اپنے آقا کا ہر حکم آنکھ بند کر کے بجا لاتا ہے۔ البتہ اس کی ہوس کا برتن حکمرانوں کی عمر و عیار کی زنبیل جیسا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر تم میرے حوالے سے کسی موقع پر اس سے مدد مانگو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ جس جگہ رہ رہا تھا وہاں ذیشان کے سوا اس سے بات چیت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ملازمین صرف احکامات کی تعمیل کرتے تھے اور انسٹرکٹر عمر فاروق احکامات کا اجرا، اس لیے وہ خود نسبتاً کم گو ہونے کے باوجود کسی سے گفتگو کے لیے ترس جاتا تھا۔ ذیشان سے بھی روز ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، چنانچہ جب بھی وہ میسر آتا وہ اپنی زبان کی گرہیں خوب کھولتا اور یقین کر لیتا کہ اس کے جبڑے جام نہیں ہوئے ہیں۔ گفتگو کی یہ طوالت اس کی محرومی ہی کی دین تھی۔ ذیشان بھی سمجھتا تھا کہ خاندان، دوستوں، ملازمت اور دیگر عملی سرگرمیوں سے محروم یہ بالکل تنہا زندگی اس کے اعصاب کے لیے امتحان تھی، اس لیے اس سے کسی قسم کا تعرض نہیں کرتا تھا۔ میری جگہ کسی دوسرے بندے کی تعیناتی عمل میں آئی یا نہیں؟ خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد اس نے ذیشان سے دریافت کیا۔ بندے کا انتخاب ہو چکا ہے، لیکن ابھی اسے پوسٹ نہیں کیا گیا۔ ابھی کچھ دن تو ہمیں اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ ڈاکٹروں کی طرف سے تمہارے لیے مکمل نا امیدی کا اعلان کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس بندے کو وہاں بھیجا جائے گا۔ ذیشان نے جواب دیا۔ عمیر آفندی نام ہے، اچھا پرجوش جوان ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے فی الحال تو یہ امید نہیں کی جا رہی کہ پیسے کی خاطر بک جائے گا۔ باقی اس پر چیک رکھنے اور اسے مورل سپورٹ فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ذیشان نے اسے مزید آگاہ کیا۔ اور نیا فارسٹ آفیسر انصاری کے بعد نئے فارسٹ آفیسر کی تعیناتی کے لیے کچھ ہوا یا نہیں؟ نہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، چند نام زیر غور ہیں، لیکن کسی کے بارے میں ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہوا۔ باجوہ اور انصاری دونوں فارسٹ آفیسر اتنے مختصر عرصے اور مشکوک حالات میں موت کا شکار ہوئے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لے لیا ہے۔ پھر جنگل میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے کیا جانے والا آپریشن بھی کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جن سے واقف کوئی بھی شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر اسے اس جگہ پوسٹ کیا گیا تو اس کا مطلب ہوگا اسے خاصے مشکل حالات میں کام کرنا ہوگا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شخص کو وہاں بھیجنے کی کوشش کریں تو وہ انکار کر دے، اس لیے اس معاملے کو ذرا دیکھنا پڑے گا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ عابد انصاری کی ڈیتھ کے باوجود ڈاک بنگلے پر ابھی تک چودھری افتخار کے آدمی موجود ہیں۔ غیر سرکاری لوگوں کا کسی سرکاری عمارت میں اس حد تک عمل دخل خاصا قابل غور ہے اور ان شکوک کو اور بھی تقویت دے رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آدمی تحقیق کے لیے وہاں بھیجتے ہیں تو وہ فوراً ہی نظر میں آ جائیں گے اور کچھ حاصل ہونے کی بجائے الٹا ہمارے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔
ہمارے لوگ بے شک وطن پر اپنی جان قربان کر دینا فخر سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا ہر آدمی بہت قیمتی ہے اور ہم اسے آسانی سے نہیں گنوا سکتے۔ ذیشان نے بہت تفصیل سے اس کی بات کا جواب دیا۔ یہ تو میں خود بھی سمجھتا ہوں، البتہ میرے پاس ایک دو تجاویز ہیں جو اگر تمہیں قابل عمل لگیں تو ان پر عمل کر دیکھنا۔ اس نے کچھ دیر قبل ملازم کی پہنچائی جانے والی چائے کا گھونٹ بھر کر کپ واپس میز پر رکھا اور خود صوفے پر قدرے پیچھے ہوتے ہوئے پشتگاہ سے ٹیک لگا لی۔ اس کے سامنے بیٹھا ذیشان بھی چائے پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا جو اس عرصے میں اس کی شخصیت میں کی گئی تھیں۔ یہ تبدیلیاں بہت معمولی نوعیت کی تھیں، لیکن وہ پہلے سے قدرے مختلف محسوس ہونے لگا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں صرف اس کے خد و خال یا حلیے کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ نشست و برخاست اور دیگر عادات و اطوار میں بھی تبدیلیاں لائی جا رہی تھیں تاکہ وہ ہر طرح سے ایک مختلف روپ میں ڈل جائے اور قریب سے اسے جاننے والے بھی اندازہ نہ لگا سکیں کہ وہ شہریار عادل ہے۔ تم اپنے لوگوں کو براہ راست چھان بین کے لیے بھیجنے کی بجائے کسی اور کو بھیج سکتے ہو، مثلاً پیشہ ور شکاریوں یا جنگلی حیات کا مطالعہ کرنے والی تحقیقاتی ٹیم کے روپ میں، ورنہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک بار پھر پولیس کو جنگل میں اتاریں کہ پہلے آپریشن میں ڈاکوؤں کی مکمل سرکوبی نہیں ہو سکی، اس لیے جنگل میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی تجاویز پیش کی۔ ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں پہلی دو تجاویز میں سے کسی ایک پر عمل کرنا مناسب رہے گا۔ اس معاملے میں پولیس کی انوالومنٹ کو میں مناسب نہیں سمجھتا، نہ ہی مجھے ان کی صلاحیتوں پر زیادہ اعتبار ہے۔ ہم لوگ کسی معاملے میں انہیں اسی وقت شامل کرتے ہیں جب دیگ پک کر تیار ہو اور وہ جا کر دعوت اڑا لیں، جبکہ یہاں یہ عالم ہے کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ گڑبڑ کیا ہے اور کس چیز کی تلاش کرنی ہے۔ ہمارے آدمیوں کے تربیت یافتہ ذہنوں کی بات الگ ہے، وہ صحیح جگہ پر پہنچ گئے تو خود گڑبڑ کی بو سونگھ لیں گے۔ پھر مجھے ان میں سے کسی سے کرپشن کا بھی ڈر نہیں ہے، انہیں کچھ ملا تو وہ مجھ تک اطلاع ضرور پہنچائیں گے، جبکہ پولیس والوں کا ریکارڈ تمہارے سامنے ہے، ان کا منہ بند کرنا کبھی بھی مجرموں کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوتا۔ ذیشان جو کہہ رہا تھا وہ 100% نہ صحیح، لیکن پھر بھی بڑی حد تک صحیح تھا۔ راشی اور بے ایمان لوگوں کی اکثریت نے پولیس کے محکمے کا تاثر اتنا خراب کر دیا تھا کہ وہاں موجود مٹھی بھر ایماندار افراد بھی انہی جیسے سمجھے جاتے تھے۔ میں نے تو صرف تجاویز پیش کی ہیں، کس پر عمل کرنا ہے اور کس پر نہیں، اس کا اختیار کلی طور پر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرے اختلاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنا کام مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اس نے کھلے دل سے ذیشان کو جواب دیا۔ نہیں بھائی، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں یا میں تم سے بہت زیادہ قابل ہوں۔ ہمیں باہمی افہام و تفہیم سے ہی مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ایک بات جو تمہیں بہتر لگتی ہے تم کہہ دیتے ہو، اور جو مجھے مناسب لگتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تمہیں خود سے کمتر سمجھنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میں کچھ خاص ہے جو جب ہی تو کرنل صاحب جیسے جہاں دیدہ شخص نے تمہارا انتخاب کیا ہے، وہ ایسے شخص نہیں ہیں جو CFP کے فنڈز کو ضائع کرنے کا سوچ بھی سکیں۔ وہ تم پر کثیر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں تم پر بھروسہ ہے اور وہ تم سے بہت سی امیدیں رکھتے ہیں۔ اس لیے میں تو خود بخود ہی تمہارے متاثرین میں شامل ہو گیا ہوں۔ آخری جملہ اس نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا، جسے سن کر شہریار بھی ہنس پڑا اور بولا، اب میں جواب غزل کے طور پر تمہاری تعریف ہرگز نہیں کروں گا۔ ویسے بھی وقت ہو گیا ہے کہ میں اپنے انسٹرکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، ورنہ ان کا بھروسہ نہیں کہ وہ مجھے نااہل قرار دے دیں اور میں خدا ملا نہ وصال صنم ہوا کی تصویر بن جاؤں۔ مستقبل میں کمشنر وغیرہ بننے کا تو ویسے ہی اب کوئی امکان نہیں رہا۔ یہ نہ ہو کہ جو کرنل صاحب مجھے بنانا چاہ رہے ہیں میں وہ بھی نہ بن سکوں۔ وہ تو خیر تمہیں بننا ہی پڑے گا۔ عمر فاروق صاحب وہ بندے ہیں جو کسی کام کو ہاتھ میں لے لیں تو مکمل کیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں۔ رہی تمہیں نااہل قرار دینے کی پریشانی، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ عمر فاروق صاحب نے تمہیں اپنی شاگردی میں قبول کر لیا ہے تو سمجھ لو کہ تمہیں اہلیت کا سرٹیفکیٹ ٹریننگ سے پہلے ہی مل چکا ہے۔ نااہل بندے کو تو وہ ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ذیشان نے نہایت سچائی سے حقیقت بیان کی۔
تو وہ طمانینت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا ایک کوہ گراں اپنے شانوں پر محسوس کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ یہ دیکھیں آفتاب، یہ ریڈ فراک کتنی خوبصورت ہے، امید پہنے گی تو بہت پیاری لگے گی۔ فراک پہن کر پیاری لگے گی سے کیا مراد؟ میری بیٹی ویسے ہی بہت پیاری ہے۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتی ہو کہ اگر میری بیٹی نے یہ فراک پہن لی تو اس فراک کی شان بڑھ جائے گی۔ ہاں بھائی، آپ کی بیٹی کے کیا کہنے، آپ کی بیٹی جیسا دوسرا کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ نہیں، خیر ایسی بھی بات نہیں ہے، اس جیسا ایک پیس اللہ میاں نے بہت سال پہلے اس کی ماں کی صورت میں اس دنیا میں اتارا تھا۔ مجھے تو آج بھی اپنی زندگی کا وہ دن نہیں بھولتا جب سرخ عروسی جوڑے میں ایک آسمانی تحفہ مجھے عطا کیا گیا تھا۔ تمہیں بھی تو یاد ہوگا نا وہ وقت؟ اس چھوٹے سے سوال نے اس چھوٹے سے سوال نے جوان سال عورت کے چہرے پر گلال بکھیر دیا۔ بس یہی ادا تو ہے جو میری بیٹی کی ماں کو سب سے ممتاز کر دیتی ہے۔ وہ بے ساختہ ہنسی کے ساتھ بولتا ہوا اسے ایک ٹک گھورتا رہا۔ میرے خیال میں ہم شاپنگ کے لیے آئے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کے لیے یہ جگہ قطعی ناموزوں ہے۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوئی۔ یہ نیو یارک ہے میری جان، یہاں گفتگو چھوڑ اگر میں اپنے جذبات کا عملی مظاہرہ بھی شروع کر دوں۔ اس نے اس کی کیفیت سے حز اٹھایا۔ آپ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کسی کو تو اعتراض ہوگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سامنے والا اسے پزل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یکدم ہی خود کو سنبھال کر بھرپور اعتماد سے بولی، اچھا کون ہے وہ جو اعتراض کرے گا؟ میں، اس نے نہایت اعتماد سے جواب دیا تو فضا میں زوردار مردانہ قہقہا گونج اٹھا، جس میں نسوانی ہنسی کی مدھر جھنکار بھی شامل تھی۔ یوں ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے جوڑے کو قطعی احساس نہیں تھا کہ وہ نیو یارک کے اس مصروف شاپنگ سینٹر میں کسی کی نگاہوں کا خصوصی مرکز ہیں۔ وہ اپنی بچی کو گود میں اٹھائے ایک دوسرے کے ساتھ بے حد مگن اور خوش تھے۔ اچھا، یہ پنک ٹاپ اور ٹراؤزر دیکھیں، یہ تو امید پر بہت ہی اچھا لگے گا۔ ایک ایک لباس کو تنقیدی نظروں سے جانچتی وہ ایک اور بیبی سوٹ پر رکی تو رائے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ وہ جس کی توقع نہیں کر رہی تھی وہ چہرہ سامنے تھا۔ آپ؟ اس کے تھر تھراتے لب بس یہی ایک لفظ ادا کر سکے۔ کیسی ہو کشور؟ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا گیا۔ اچھی ہوں، اور آپ؟ وہ بے حد نروس تھی اور سامنے کھڑے شخص کے عقب میں آفتاب کو تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس سے بہت دور امید کو گود میں اٹھائے کھلونوں سے بھرے شو کیس کی طرف متوجہ تھا، اور یقیناً بیٹی کے پاس کھلونوں کا ایک اچھا خاصا ڈھیر ہونے کے باوجود اسے کوئی نیا کھلونا دلانا چاہتا تھا۔ کشور کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بے شک یہ نیو یارک تھا جہاں قانون سے ہر شخص ڈرتا تھا، لیکن پیر آباد کی جاگیر کا وارث اگر غیرت میں آ کر اسے قتل کرنے پر تل جاتا تو یہ سب نہیں سوچتا۔ بہت دن پہلے جب اس نے آفتاب سے محبت اور خفیہ شادی کی تھی، پھر اس کی خاطر حویلی بھی چھوڑ دی تھی، تو اس وقت اسے مرنا اتنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ خوشیوں بھری زندگی کے ان چند دنوں کے بدلے میں اگر موت کا سامنا کرنا پڑا تو بخوشی اس کی آغوش میں سما جائے گی۔ لیکن اب جب کہ اپنی خوشیوں کی پائیداری پر یقین آنے لگا تھا اور لگتا تھا کہ وہ سب کی پہنچ سے بہت دور آ گئی ہے، تو اب اچانک پھر موت کو اپنے سامنے دیکھ کر حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اتنی پیاری زندگی کو چھوڑ کر قبر کے اندھیروں میں سو جانے کے خوف سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ سامنے والے سے اس کی حالت پوشیدہ نہیں رہی اور وہ نہایت رسان سے بولا، ڈرو مت کشور، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تو بس تمہیں دیکھ کر بے اختیار ہی ملاقات کے لیے چلا آیا۔ میں کافی دیر سے تم لوگوں کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ خوش دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، ورنہ تو دل ڈرتا ہی تھا کہ جانے جس کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ تمہیں خوش بھی رکھتا ہوگا یا نہیں۔ آفتاب بہت اچھے انسان ہیں بھاجی۔ اگر مجھے ابا جی کے مان جانے کی 1% بھی امید ہوتی تو میں اس طرح سے کبھی حویلی سے قدم نہ نکالتی۔ آفتاب نے میری خاطر بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ تو اللہ کا کرم ہے اور ہمیں ملک سے باہر نکل آنے کا موقع مل گیا، ورنہ ابا جی تو ہماری جان کے درپے ہو گئے تھے۔ اگر ہم کچھ دن اور پاکستان میں ہی رہتے تو شاید ابا جی مجھے اور آفتاب کو بچی سمیت ختم کروانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ مراد شاہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کی۔ میں جانتا ہوں ابا جی کا مزاج اور ہمارے خاندان میں رائج الٹی سیدھی رسموں سے میں جتنا الرجک ہوں وہ مجھے ہی معلوم ہے۔
میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تمہارا قدم سخت ناپسندیدہ ہونے کے باوجود تمہارے حالات کے اعتبار سے ناگزیر تھا، لیکن یاد رکھو کہ تمہیں اپنی ساری زندگی نہایت احتیاط سے گزارنی ہوگی، اس لیے کہ ابا جی آج بھی تمہاری جان کے در پہ ہیں۔ ان کے دل میں تمہارے لیے بھڑکتا نفرت کا الاؤ اس وقت تک سرد ہونے کے لیے تیار نہیں جب تک اس پر تمہارے خون کے چھینٹے نہ پڑیں۔ وہ اس سلسلے میں میری بھی کوئی بات سننے کو راضی نہیں ہوتے۔ ان کے خیال میں بے شرم فرنگیوں کی صحبت میں رہ کر میں خود بھی بغیرت ہو گیا ہوں۔ بہرحال تم محتاط رہو، خصوصاً اس لیے بھی کہ ابا جی آج کل نیو یارک میں ہی ہیں۔ جس طرح آج تم میری نظروں میں آئی ہو، کل کو اتفاقاً ان سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ مراد شاہ نے بہن کو سمجھایا۔ ابا جی نیو یارک میں ہیں؟ لیکن کیوں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اتنے مختصر عرصے میں دوبارہ آپ کے پاس چکر لگایا ہو۔ مراد شاہ کے نرم لہجے کی وجہ سے اس کی حالت سنبھل گئی تھی، اس لیے ذہن بھی ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگا، اور اس نے برملا اپنی حیرت کا اظہار کر ڈالا۔ ہاں، اصل میں حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ تمہیں تو یقیناً معلوم نہیں ہوگا کہ اماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور بقول ابا جی اماں کے بعد ان کا حویلی میں دل نہیں لگ رہا، اس لیے وہ گھبرا کر میرے پاس یہاں آ گئے۔ مراد شاہ نے اسے بتایا تو وہ پل بھر کے لیے چپ ہو گئی، اور پھر آہستہ سے بولی، وڈی ماں جی کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اصل میں آفتاب کا کام ایسا ہے کہ وہ حالات حاضرہ سے ہمیشہ باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان سے متعلق خبروں پر ان کی خصوصی توجہ رہتی ہے، اس لیے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وڈی ماں جی کا اچانک ہی انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ اگر میں چاہوں تو اپنی بہنوں وغیرہ کو فون کر کے ان سے تعزیت کر سکتی ہوں، لیکن میں نے خود ہی رابطہ نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے فون کرنے سے ابا جی کو پتہ چلے کہ میں نیو یارک میں ہوں۔ ہم تو اتنے محتاط رہتے ہیں کہ اپنے دوستوں اور محسنوں سے بھی رابطے میں احتیاط ہی کرتے ہیں۔ وہ کچھ شرمندہ سی تھی۔ میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں، مجھے تم سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، میں تو بس تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے رہا تھا، اور میں آپ کا جواب سن کر حیران ہوں۔ ابا جی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہیں کسی کے مرنے سے کوئی فرق پڑتا ہو۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، معاملہ کوئی اور ہے۔ شاید وہ اپنے کارخانے میں پڑنے والے چھاپے کی وجہ سے یہاں منہ چھپا کر بیٹھے ہیں، واپس جائیں گے تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بتدریج تلخ ہوتا چلا گیا، ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ نیو یارک میں رہتے ہوئے بھی پاکستان سے متعلق معاملات پر بے خبر نہیں ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میری اس سلسلے میں ابا جی سے بات ہوئی تھی۔ میں نے ان سے اس خبر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کارخانہ وہ پہلے ہی کسی کو فروخت کر چکے تھے، لیکن نئے مالک نے نہ تو اس کا نام تبدیل کیا اور نہ ہی ملازمین پر اس تبدیلی کو ظاہر کیا گیا، اس لیے ان کا نام اس معاملے میں آ گیا۔ میں نے اس بارے میں خود بھی معلوم کروایا تھا، ابا جی کے اس بیان کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اب اس بندے کی جو کارخانے کا موجودہ مالک ہے تلاش کی جا رہی ہے، لیکن وہ غائب ہے، اور یقیناً تا قیامت غائب ہی رہے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسے کسی بندے کا وجود ہی نہیں ہے۔ مراد شاہ کے عقب سے آواز ابھری تو اس نے مڑ کر بولنے والے کو دیکھا۔ آفتاب بچی کو گود میں لیے وہاں کھڑا تھا۔ ماموں جان کو سلام کرو بیٹا۔ خود مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے بچی کو بھی نصیحت کی، لیکن بچی ابھی بہت چھوٹی تھی۔ باپ کی بات پر عمل کرنے کی بجائے ٹکر ٹکر اپنے سامنے موجود اجنبی شخص کو گھورتی رہی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرے بھاجی ہیں؟ ادھر کشور بھی حیران تھی۔ ان کی شکل چودھری صاحب سے بہت ملتی ہے، پھر تم مجھ سے ذکر بھی کر چکی ہو کہ تمہارے بھاجی یہاں نیو یارک میں ہی رہتے ہیں، اس لیے میں انہیں تمہارے قریب کھڑا دیکھ کر سمجھ گیا کہ محترم کون ہیں۔ مداخلت اس لیے نہیں کی کہ چلو بہن بھائی پہلے اکیلے میں کھل کر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ لیں، لیکن آپ دونوں کی گفتگو کا سلسلہ تو دراز ہی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی اور اپنی بیٹی کی موجودگی کا احساس دلا دوں، یہ نہ ہو کہ آپ ہمیں بھول کر بھائی صاحب کی محبت میں انہی کے ساتھ چل پڑیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت خوشگوار لہجے میں یہ سب کہہ رہا تھا، اس لیے مراد شاہ کو اس کی گفتگو پر طنز کا شائبہ نہ ہوا، ورنہ لہجے کی ذرا سی تبدیلی سے اس کے الفاظ کو دوسرے معنوں میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ خیر یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بہن آپ کے ساتھ کتنی خوش ہے، اسے اتنا خوش میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنی اچھی بھلی خوشیوں بھری زندگی کو چھوڑنے کی حماقت نہیں کر سکتا۔
مراد شاہ نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کا تجزیہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ آف وائٹ اور براؤن کمبینیشن کے لباس میں ملبوس بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑے کھڑی کشور، جس نے لباس کے ہی ہم رنگ آویزے اور چوڑیاں پہن رکھی تھیں، اتنی نکھری ہوئی اور آسودہ محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کی خوشیوں بھری زندگی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ آئیں چلے کہیں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں، یہاں اس طرح کھڑے کھڑے کب تک بات کرتے رہیں گے؟ آفتاب کو ہی خیال آیا تو ان لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ وہ بلا وجہ شاپنگ ایریا میں کھڑے گپے ہانک رہے ہیں۔ احساس ہوتے ہی انہوں نے وہاں سے ایک ریستوران کا رخ کیا۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے کشور، اسے دیکھ کر تمہارا بچپن یاد آ رہا ہے۔ نام کیا رکھا ہے تم نے اپنی بیٹی کا؟ ریستوران میں پہنچ کر انہوں نے ایک میز سنبھالی تو مراد شاہ نے بچی کے رخساروں کو چھوتے ہوئے پوچھا، امید؟ ہم نے اپنی بیٹی کا نام بہت سوچ سمجھ کر امید رکھا ہے۔ اس وقت جب موت ہمارے تعاقب میں بھاگتی آ رہی تھی اور ہمیں لگتا تھا کہ ہم کسی بھی لمحے اس کے ہاتھوں زیر ہو جائیں گے، ہماری بیٹی ہمارے لیے زندگی کی امید بن کر آئی تھی۔ اس کے آنے سے خاص طور پر میں نے اپنے اندر ایک نیا حوصلہ محسوس کیا تھا، اور اب بھی مجھے امید ہے کہ میری بیٹی کی تقدیر مجھ سے بہت اچھی ہوگی۔ یہ میری طرح اپنی زندگی کے بہت سے سال بے جا پابندیوں اور بندشوں میں گزارنے کی بجائے ایسے ماحول میں گزارے گی جہاں اسے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو نکھارنے اور بروئے کار لانے کے مواقع مل سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب میں اپنی امید کو لے کر ابا جی کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میری آنکھوں میں فخر ہوگا اور میں ان سے کہہ سکوں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس سے بہت اچھا ماحول اور تربیت دی ہے جو آپ نے اپنی بیٹیوں کو دی تھی۔ ابا جی کی کوئی بھی بیٹی مجھ سمیت میری بیٹی کے مقابلے کی نہیں ہوگی۔ وہ گویا مستقبل کو کسی جادوئی آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اللہ تمہاری ساری نیک امیدیں اور خواہشات پوری کرے۔ مراد شاہ نے اسے دھیرے سے دعا دی۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ کافی اور سنیکس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیگر بہت سی باتیں کرتے رہے۔ آفتاب کی دلچسپی کا تو اصل مرکز تھا ہی پاکستان، اور وہ صرف مجبوری میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے اس کی پاکستان کے بارے میں معلومات قابل رشک تھیں، جبکہ مراد شاہ بھی اپنے آبائی وطن ہونے کے حوالے سے وہاں کے متعلق باخبر رہنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے وہ آپس میں گفتگو کرنے بیٹھے تھے۔ باہمی دلچسپی کے بہت سے موضوعات نکلتے ہی چلے گئے، البتہ آفتاب نے دوبارہ چودھری افتخار کے موضوع کو نہیں چھیڑا۔ وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ مراد شاہ لاکھ روشن خیال اور باپ کا مخالف سہی، لیکن باپ کی برائی سننا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ تم لوگ میرا فون نمبر اور ایڈریس رکھ لو، فی الحال تو ابا جی یہاں ہیں، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دے سکتا، البتہ فرصت ہو تو فون پر رابطہ رکھنا، اور ابا جی کے واپس جانے کے بعد ملنے بھی آنا۔ شاہدہ کو بھی تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ ملاقات آخری مرحلے میں داخل ہونے لگی تو مراد شاہ نے ایک کارڈ آفتاب کی طرف بڑھایا۔ اس موقع پر کشور کا بھی دل چاہا کہ وہ بڑے بھائی کو اپنا فون نمبر اور پتہ نوٹ کروا دے۔ اتنے عرصے بعد اس کے میکے سے ملنے والا وہ پہلا فرد تھا، اور خوش قسمتی سے اس نے اسے لعنت ملامت کرنے کی بجائے اس کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس لیے قدرتی طور پر وہ اس کی طرف اپنا جھکاؤ محسوس کر رہی تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ آفتاب نے خاموشی سے مراد شاہ کا کارڈ لے کر رکھ لیا ہے اور جواب میں ایسی کوئی اخلاقیات نہیں دکھائی، تو دل پر جبر کر کے خاموش بیٹھی رہی۔ یہ میری طرف سے امید کے لیے رکھ لو، آج پہلی بار میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن یہ ملاقات اتنی اچانک ہے کہ رواج کے مطابق میرے پاس اپنی بھانجی کو دینے کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ میری طرف سے یہ تحفہ تم لوگ خود لے لینا، البتہ اگلی ملاقات پر انشاءاللہ میں خالی ہاتھ اس سے نہیں ملوں گا۔ ٹیبل سے اٹھنے سے قبل مراد شاہ نے اپنا پرس نکالا اور بغیر گنے بہت سے ڈالرز نکال کر کشور کی طرف بڑھا دیے۔ وہ لاکھ انکار کرتی رہی، لیکن مراد شاہ کے آگے اس کی ایک نہیں چلی۔ آفتاب نے بھی بہن بھائی کے درمیان دخل انداز ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ مراد شاہ ان سے رخصت ہو کر گیا تو کشور کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ آپ نے تو ثابت کر دیا کہ شوہر بیچارہ چاہے بیوی کو خوش رکھنے کی کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن عورت کو اصل خوشی میکے والوں سے مل کر ہی ہوتی ہے۔ آفتاب نے اس کے دھمکتے چہرے کو دیکھ کر مسکراتی آنکھوں سے چھیڑا۔ میکے کا مان کیا ہوتا ہے یہ ایک شادی شدہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ آفتاب، آپ نے مجھے جتنی خوشیاں دی ہیں
ان سے میں انکار کر ہی نہیں سکتی، لیکن خونی رشتوں کی محبت تو انسان کے خمیر میں شامل ہوتی ہے۔ ہم عورتیں کسی مجبوری کے تحت اپنے ان رشتوں سے دور رہ تو لیتی ہیں، لیکن وجود میں ایک خلا، ایک ادھورا پن سا رہتا ہے۔ آج بھاجی سے مل کر میرے اندر کا وہ احساس ہلکا ہو گیا ہے۔ کشور نے نہایت سچائی سے اعتراف کر لیا، پھر ذرا شکایتی لہجے میں بولی، بھاجی نے اتنی محبت سے آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے نہ تو جواب میں انہیں ایسی کوئی دعوت دی، نہ ہی اپنا فون نمبر اور پتہ وغیرہ بتایا۔ سوری، مجھے احساس ہے کہ آپ کو میری یہ حرکت بری لگی، لیکن میری بھی مجبوری ہے۔ بے شک فی الحال ہمیں لگتا ہے کہ ہم خطرے کی حد سے نکل آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ مراد شاہ ہم سے جتنی محبت اور خلوص سے ملے، اس نے مجھے بھی متاثر کیا ہے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں صحافی ہوں اور ایسے بے شمار قصوں سے واقف ہوں جہاں اپنوں نے ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ میں مانتا ہوں کہ میرے دل نے 99% مراد شاہ کو اچھا آدمی تسلیم کیا ہے، لیکن 1% شک بہرحال مجھے ہے۔ کیا معلوم کب ان کا جاگیردار خون جوش میں آ جائے، یا پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ابا جی کے مقابلے میں زیادہ عقل مند ہوں اور خام خواہ بڑکیں مار کر اور غصہ دکھا کر دشمن پر حملہ کرنے کی بجائے پیار سے اپنا مقصد پورا کر لینے کے قائل ہوں۔ اس لیے میں نے اپنی مکمل تسلی سے پہلے کسی قسم کا رسک لینا مناسب نہیں سمجھا۔ آفتاب کی دلیل میں وزن تھا، اس لیے کشور نہ صرف یہ کہ کچھ کہہ نہ سکی بلکہ بجھ سی بھی گئی۔ بھائی سے ہونے والی ملاقات کی خوشی کو اس محیب اندیشے نے مٹا دیا تھا کہ کیا معلوم واقعی وہ دشمن ہو کر دوست کے روپ میں ملا ہو۔ اتنی اداس نہ ہو۔ میں نے جو بھی خدشات بیان کیے وہ بس ایک احتیاط تھی، ورنہ جب تک امید ہمارے ساتھ ہے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ایک نہ ایک دن حالات ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ نے اب تک ہماری مدد کی ہے، کیا آگے وہ ہماری اس امید کو پورا نہیں کرے گا؟ وہ بہت مہربان ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ اپنے رحم و کرم کے سائے میں ہی رکھے گا۔ بس اس کے لیے ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا ہوگا۔ باقی چھوٹی موٹی خطاؤں اور غلطیوں کے لیے ہم اس کی بخشش اور رحم کی امید لگا کر رکھیں گے۔ آفتاب نے مایوسی میں گرتے اس کے دل میں امید کا ایک دیا روشن کر دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔